تاریخ اسلام کا سب سے خوفناک اور پراسرار کردار۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسا لڑکا گھومتا تھا جس سے خود صحابہ اکرام خوفزدہ رہتے تھے؟ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق کو یقین تھا کہ وہی دجال ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کے قتل کی قسم کھایا کرتے تھے۔ وہ کون تھا جس کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل جاگتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے تاریخ کے اس سب سے بڑے انسانی معمے سے جسے دنیا ابن سیاد کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سیاد کا اصل نام صافی تھا اور وہ مدینہ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش عام بچوں جیسی نہ تھی، وہ بغیر ختنے کے پیدا ہوا اور اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی تھی یعنی کانی تھی۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے جسم سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی غصے میں غراتا ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت پورے مدینہ میں ایک عجیب سکوت اور خوف طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے والدین بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب ابن سیاد کی شہرت بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بنو مغالہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مغالہ کے کھجوروں کے باغات میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک چادر اوڑھ کر زمین پر لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا جسے عربی میں زمزمہ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں جادوگروں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اچانک اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکارا، صاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں۔ وہ چونک کر اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو یہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے گستاخاً جواب دیا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی ایک آیت سوچی اور پوچھا، بتا میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے جواباً صرف ادھورا لفظ کہا، الدخ، دھواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو جا، تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ شیاطین سے ادھوری خبریں چراتا تھا۔ سامعین، صحابہ اکرام نے ابن سیاد میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جن کا تذکرہ دجال کے حوالے سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار گلی میں ابن سیاد سے ان کا سامنا ہوا۔ انہوں نے اسے کچھ کہا تو وہ غصے میں اتنا پھولا کہ اس کا جسم غیر معمولی طور پر بڑھ گیا اور پوری گلی کا راستہ بند ہو گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی تھیں مگر اس کا دل جاگتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے جسے علماء اکرام نے ابلیس کا تخت قرار دیا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے شیاطین خبریں لاتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں سے دجال نکلے گا، اور وہ اصفہان، ایران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دجال اکبر سمجھتے تھے اور کئی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، عمر، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اسے کبھی قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ نہیں تو اسے قتل کرنے میں تمہارا کوئی بلا نہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے قسم کھاتے کہ تو وہی دجال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روکتے نہیں تھے۔ سامعین، روایات میں ملتا ہے کہ ابن سیاد بڑا ہو کر مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا عمارہ مدینے کا ایک نیک تابعی بنا۔ ایک بار سفر مکہ میں اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روتے ہوئے شکوہ کیا، لوگ مجھے دجال کہتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد ہے،
کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا؟ میرا گھر مدینہ میں ہے اور میں مکہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا، لیکن ابن سیاد نے آخر میں پھر ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو لرزا دیا۔ خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے اور میں اسے خوب پہچانتا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہی ہو، تو اس نے جواب دیا، اگر مجھے وہ منصب دیا جاتا تو میں برا نہ مناتا۔ سامعین، ابن سیاد کا انجام تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ سن 63 ہجری میں واقعہ ہرہ کے دوران وہ مسلمانوں کی صفوں میں لڑ رہا تھا، لیکن جب شکست ہوئی تو وہ اچانک غائب ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، نہ اس کی لاش ملی، نہ اسے کسی نے قتل ہوتے دیکھا اور نہ ہی اس کی قبر کا کوئی نشان ملا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ زمین کھا گئی یا آسمان، کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے اپنی اصل جگہ منتقل ہو گیا۔ سامعین، علماء اکرام کے نزدیک ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا، بلکہ ان 30 چھوٹے دجالوں میں سے ایک تھا جو بڑے دجال کے لیے راستہ ہموار کرنے آئے۔ وہ ایک کاہن تھا جس پر شیاطین اترتے تھے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فتنہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مومن کی فراست اسے پہچان لیتی ہے۔ سامعین، آپ کے خیال میں ابن سیاد کا غائب ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔